دار صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا سر. بتائیے کہ ایک تو آپ کو مبارک ہو پاکستان کی اس شاندار فتح پہ، اور اب سر پاکستان جیسے کہ سیز فائر ہو چکا ہے اور آپ پرانا جانتے ہیں، آپ نے کئی بار ڈیل کیا ہے انڈیا کے ساتھ، کس حد تک سر یہ سیز فائر جو ہے وہ اس پر عمل درآمد جاری رہے گا اور پھر دوبارہ تو خطرہ نہیں ہے اس دشمن سے؟ سب سے تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اس وقت عسکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے عالمی برادری میں بہت بلند مقام پہ کھڑا ہے، کیونکہ جو ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کی فتح تھی وہ بالکل واضح تھی، اور اس کے بعد اس کو نہ صرف اہل پاکستان کی قیادت، پاکستان کی افواج نے ساری دنیا کو بتایا اور ذرائع ابلاغ نے بتایا، بلکہ دنیا نے اسے تسلیم کیا. جی. اور دوسری یہ ہے کہ ایک جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے. جنگ بندی بہت جلدی میں ہوئی ہے، اس میں بہت سے امور طے نہیں ہوئے. آج جو ہے ڈی جی ایم اوز کے رابطے کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ ابھی وہ ہو گیا یا نہیں ہوا. وہ بہت اہم ہے تاکہ جو جنگ بندی کی تفصیلات طے کی جا سکیں اور جنگ بندی کو کسی طریقے سے پائیدار بنایا جا سکے. تو یہ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے کئی اشارے ہیں امریکہ کی طرف سے ملا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان نے اتفاق کیا ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار جگہ پہ وسیع تر معاملات کے اوپر ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے. اور صدر ٹرمپ نے پاکستان اور ہندوستان کو مبارکباد دینے کے بعد یہ کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں سے تجارت کرے گا. اس طریقے سے اس نے ہندوستان اور پاکستان کو مساوی سطح پہ کھڑا کر دیا ہے. اور تیسرا جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں گے. اس طریقے سے مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر ہندوستان کی ہٹ دھرمی کے باوجود ایک بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے اور بین الاقوامی ریڈار سکرین پہ آ گیا ہے. تو سردار صاحب بالکل ٹھیک آپ نے بات کی کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ جلدی میں ہوئی ہے، اور ابھی چیزیں طے کی جا رہی ہیں کہ اس سیز فائر کے تحت جو ہے وہ کیا کیا چیزیں کن کن امور پہ ڈسکس ہوگا. تو ہمارا تو دو تین بڑے اہم پوائنٹ ہیں سر ہمارے پاس. تو ہمارا مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہونا چاہیے، ہمارے پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، ہماری دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہوں گے؟ اس سے پہلے جو ہے کچھ مراحل طے کرنے ہیں. پہلے یہ کہ یہ جنگ بندی پائیدار ہو جیسا کہ میں نے کہا، اور اس کے لیے دونوں طرفین کا اتفاق رائے ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ایک اعتماد کی فضا ہے یا نہیں ہے، کہ مطلب دونوں ملکوں میں فریقین میں اعتماد ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو جنگ ہے اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی دشمنی بڑی ہے ہندوستان کی جارحیت کی وجہ سے، کیونکہ ابھی ہم ایک جنگ سے باہر نکلے ہیں اور ہندوستان کی جارحیت کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. تو دوسرا یہ ہے کہ مذاکرات سے پہلے مذاکرات کی ضرورت ہے، اعتماد سازی کی ضرورت ہے. ابھی تک انہوں نے امریکہ کا شکریہ نہیں ادا کیا جو امریکہ نے سفارتکاری کی. اس کے بعد اس نے جو ہے کوئی ایسا اندیا نہیں دیا کہ وہ کشمیر کے اوپر گفتگو کرے گا، کیونکہ کشمیر کو وہ دو طرفہ معاملہ سمجھتا ہے. تو اس وجہ سے یہ امور ابھی حائل ہیں، یہ وہ منزلیں ہیں جو ہم نے عبور کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایجنڈا ترتیب دینا ہے. آپ نے درست نشاندہی کی کہ پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، جو تجارتی پابندیاں پاکستان کے اوپر لگائی گئی ہیں وہ واپس لینی چاہیے انہیں. میں بالواسطہ تجارت کی بات کر رہا ہوں. اور تیسرے یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر سنجیدہ، بامقصد اور نتیجہ خیز گفتگو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ نے بھی تو کئی بار آپ نے یہ اس اپنی جو سروس ہے اس دوران آپ نے کئی بار ان سے ڈیل کیا ہے بھارت کے ساتھ، اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ دیرپا ہونی چاہیے اور اس میں اعتماد سازی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. سردار صاحب تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیرپا ہوگا جو امن ہے، جو اعتماد سازی ہے، یا جو جنگ بندی ہے؟ یہ اس وقت بہت ہی کچا اور فریجائل نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ ہندوستان کو شکست ہوئی اور ہندوستان مزید نقصانات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کوئی بھی میدان ہو، بری ہو، فضائی ہو یا ٹیکنالوجی کا ہو یا ڈیفنس سسٹم سے وہ ہم نے ناکارہ کر دیے ہیں، اس کے بعد طیارے تباہ کر دیے ہیں، تو مزید نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں. تو اس حد تک ہم یہ
کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کے لیے جنگ بندی کے لیے تیار ہو گیا ہے اور شاید یہ سلسلہ آگے چلے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت پوری پاکستانی قوم کو، افواج پاکستان کو اور پاکستان کی قیادت کو اور پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو متحد ہونا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے. ہندوستان ایک مرتبہ پھر مہم جوئی کر سکتا ہے، تو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہندوستان نے خلوص نیت کے ساتھ جنگ بندی کے اوپر اتفاق کیا ہے. وہ شکست کی حالت میں اس نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خود جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ پریوار کے اوپر بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں ہندوستان میں، اور متحدہ اپوزیشن جو ہے یا اپوزیشن کی جو مختلف جماعتیں ہندوستان میں، انہوں نے مودی حکومت کو اس پوری مہم کے اوپر جواب دہ ٹھہرایا ہے. اور خاص طور سے وہاں یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی اٹھ گئی ہے کہ جو جنگ بندی کا اعلان امریکہ سے کیوں ہوا، صدر ٹرمپ نے کیوں کیا، اور یہ بھارت نے کیسے قبول کر لیا کہ کشمیر دو طرفہ نہیں، اب ایک بین الاقوامی معاملہ ہے. اور ایک جو ہے وہاں سب ہندوستان میں مایوسی ہے اور ایک قسم کا وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیسے امریکہ نے پاکستان اور ہندوستان کو ایک ہی سطح پر لا کھڑا کیا ہے اور ان کے ساتھ اس کا مساوی، متوازی اور متوازن رویہ ہے. لیکن سدھارتھ صاحب، ہم نے تو پاکستان نے ہمیشہ جو ہے امن کی بات کی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہم اگر دیکھیں، پریس کانفرنس دیکھیں، ان کے پیغامات دیکھیں، انہوں نے بار بار جو ہے وہ بھارت کو کہا تھا کہ جارحیت نہ کرنا ہمیں آزمانا نہیں، لیکن ہم امن چاہتے ہیں. اگر تم نے جارحیت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح منہ توڑ جواب دیا. سدھارتھ صاحب، اب صورتحال جو ہے، ہم نے فتح حاصل کر لیا الحمدللہ، اور جو بھارت کی شکست ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی. تو پاکستان سر کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے؟ پاکستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ جو باقی ممالک ہیں سر، ان کے ساتھ ہمارے جو رابطے ہیں، تعلقات کیسے رہیں گے؟ دیکھیے، امن و سلامتی صرف ایک ملک قائم نہیں کر سکتا. جب دو متحارب ملک ہوں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان اس قسم کی شدید جنگ ہوئی ہو جس کا خطرہ تھا کہ وہ جوہری جنگ بھی بن سکتی ہے، تو صرف پاکستان جو ہے امن و سلامتی کا ضامن نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا، وہ اس کا دفاع کرے گا اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کے لیے. لیکن جو آپ کا دوسرا کہ پاکستان کی دنیا میں سٹینڈنگ بڑی ہے، وہ اقوام متحدہ میں، اس کے علاوہ بین الاقوامی برادری میں اور اہم کیپٹلز میں، جس میں چین، امریکہ، یورپین یونین، یونائٹڈ کنگڈم، ترکی اور خلیجی ریاستیں شامل ہیں. اور دوسرے جو ہم نے دوسرے میسائلز استعمال کیے یا دوسری ٹیکنالوجی تھی ہمارے پاس، J-10C یا دوسرے پلیٹ فارمز تھے، وہ مغربی اوریجن کے نہیں تھے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک دنیا کے لیے ایک قسم کا جھٹکا ہے کہ اس طریقے سے پاکستان، جسے بڑے عرصے سے جو ہے ہندوستان روک رہا تھا کہ اسے F-16 نہ دیے جائیں یا اسے مغربی ٹیکنالوجی نہ دی جائے، اس نے اپنے بل بوتے پر اور چین کی مدد سے یہ جنگ جیت لی ہے. بتائیے گا، ظاہری بات ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو امن ہے، یہ سیز فائر جو ہے وہ کتنا دیر پا رہے گا، یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے. لیکن اس ساری سیناریو میں سر آپ کو امید ہے، آپ پر امید ہے کہ مسئلہ کشمیر پر، ہمارے پانی کے ایشو پر، ہماری دہشت گردی کے ایشو پر جو ہے آگے پیش رفت بڑھے گی سر؟ ہماری جدوجہد ہوگی کہ مسئلہ کشمیر حل ہو اور ہندوستان کی پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو، کیونکہ ہندوستان نے پچھلے کئی برس سے، بلکہ اشروں سے جو ہے بلوچستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہوا ہے اور اس کا ایک پورے کا پورا نیٹ ورک موجود ہے. اسے منہدم کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہ مسائل سارے کے سارے حل طلب ہیں، اور اس میں اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی. یہ ہماری اس کا انحصار سفارتی حکمت عملی پہ ہوگا. ابھی وقتی طور پر امریکہ کی ہمیں مدد حاصل ہے، کم از کم امریکہ جو ہے وہ بھارت کو منوانے کی یہ کوشش کرے گا. ہماری یہ امید ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آئے، اور جب وہ مذاکرات کی میز پہ آئے تو یہ ہماری سفارتی اور سیاسی چابک دستی پہ منحصر ہے کہ ہم کس طریقے سے ہندوستان کو منواتے ہیں. ہندوستان ابھی جو ہے وہ ایک ہائی ہارس پہ ہے، ایک رونت کی ایک بہت بڑی بلند سطح پہ کھڑا ہے، اور وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ وہ ملک کے اندر
ویسے بھی جو بھارتی سیاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور کشمیر کے معاملے میں تو اب پہلگام کے بعد واضح ہوا کہ کشمیر کا کوئی حصہ، جموں و کشمیر کا کوئی حصہ، وہ اس کے حصے بکھرے کر لے، وہ اس کا آرٹیکل 370 منسوخ کر دے، وہ اس کا حصہ نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی بن سکے گا، لہٰذا اس کا انحصار ہم پہ ہے۔ ایک اور نقطے کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم جو اب مبارکباد دے رہے ہیں قوم کو، افواج کو، قیادت کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بیحد ضروری ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں، کیونکہ اس وقت ہمارا جو ہے ہندوستان سے مقابلہ صرف جو ہے وہ عسکری میدان میں نہیں ہے، معاشی میدان میں بھی ہے، اور پاکستان اگر اپنی تمام قوتیں مجتمع کر کے ایک بڑی اور طاقتور معاشی قوت بن جائے تو پھر جو ہے ہم صحیح معنوں میں ہندوستان کا مقابلہ کر سکیں گے، اور صحیح معنوں میں ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جنوبی ایشیا میں ہم امن اور سلامتی کے لیے کام کر سکیں اور اس کی فضا کو بحال کر سکیں۔